آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم عرب ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ ایسا ملک جسے دنیا کے کچھ ممالک ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، جس کی وجہ سے یہاں ہر وقت حالات خراب رہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں شام کی۔ یہ ملک اسلامی لحاظ سے کیوں اہم ہے؟ یہاں بہت سی ایسی قبریں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کیا ہے؟ ملک کا صدر کون تھا اور کیوں بھاگنے پر مجبور ہو گیا؟ اور آگے اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ اس ملک کے مقدس مقامات کون سے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس ملک کا سرکاری نام سیرین عرب ریپبلک ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے شام کے نام سے جانتے ہیں۔ شام میں تقریباً 23 ملین لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 57 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,85,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 87 نمبر پر آتا ہے۔ شام مشرق وسطیٰ میں واقع ایک تاریخی اور اہم ملک ہے جو اپنی قدیم تاریخ اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر اس ملک کی سرحدوں کی بات کریں تو ایک طرف ترکی، عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل واقع ہیں اور دوسری طرف بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ لگتا ہے۔ دوستو، شام میں 90% مسلمان آباد ہیں، جن میں 74% لوگ سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 16% لوگ شیعہ مسلک کے ہیں۔ باقی 10% آبادی میں عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی بہت مشکل حالات میں گزار رہے ہیں، لیکن شام کے لوگ بہادر اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ پچھلے 50 سال سے یہ ملک پسماندگی کا شکار ہے۔ اس ملک میں سب سے زیادہ عربی زبان بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ فرانسیسی اور کردی زبان بھی بولتے ہیں۔ جنگی حالات میں ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اپنی ثقافت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس ملک کو مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ تاریخی ملک مانا جاتا ہے، جہاں بہت سے صحابہ کرام بھی تشریف لائے اور ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آگے ہم آپ کو ویڈیو میں ان کی زیارت بھی کروائیں گے۔ اس ملک میں بہت سے فلسطینی، عراقی، لبنانی اور کردی لوگ بھی آباد ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت دمشق ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں دمشق شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دمشق میں تقریباً 11,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ دوستو، دمشق کو شہر یاسمین بھی کہا جاتا ہے، جو اس کی خوبصورتی اور گہری تاریخ کی علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کی قبر بھی دمشق میں ہی موجود ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل بھی اسی شہر میں ہوا تھا، لیکن یہ قبر واقعی انہی کی ہے یا نہیں، اس کا بہتر علم اللہ ہی کو ہے۔ اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ علاقہ 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ پہلی صدی میں یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن 636 عیسوی میں جنگ یرموک کے بعد شام مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ 785 عیسوی تک دمشق اموی خلافت کا دارالحکومت بنا رہا۔ جب عباسی خلافت کا دور 661 عیسوی سے شروع ہوا تو شام بغداد کے ماتحت آ گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں شام کے علاقوں کو آزاد کروایا، کیونکہ اگر فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنا تھا تو پہلے شام کو فتح کرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے اس کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اسرائیل ہمیشہ شام کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ شام کے بارے میں نیوز چینلز پر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ یہودیوں کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ ملک 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا اور 400 سال تک اس کے زیر انتظام رہا۔ دوستو، 918 میں فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن 1946 میں آزادی کے جد و جہد تیز ہو گئی اور آخر کار شام نے فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن 2011 میں دوبارہ خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ملک کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ 2011 میں بھی خانہ جنگی ملک کے صدر بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی تعلیم انگلینڈ میں مکمل کی۔ اس کی دلچسپی سائنس اور میڈیکل فیلڈ میں تھی۔
شام میں پچھلے 50 سالوں سے ایک ہی خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے، لیکن 1994 میں بشار الاسد کے بھائی کا ایک کار حادثہ ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے بشار الاسد کو ملک کا صدر بننا پڑا۔ یہاں سے اس کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف بشار الاسد بھی ملک کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں ناکام رہا، لیکن اسے روس اور ایران کی حمایت حاصل تھی جو امریکہ اور اسرائیل کو سخت ناپسند تھی۔ اس ملک میں 10 سے زیادہ باغی تنظیمیں موجود ہیں۔ بشار الاسد نے حالات خراب ہونے کے بعد روس میں سیاسی پناہ لے لی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ شام کے حالات مزید بگڑنے والے ہیں، کیونکہ جو باغی تنظیمیں موجود ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑیں گی۔ اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ اسی وجہ سے اسرائیل شام کے بارڈر کے قریب، جسے گولان ہائٹس کہا جاتا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے مشہور ترین شخص اسٹیو جابز کے والد بھی شامی تھے؟ اس کا نام عبدالفتاح جندالی تھا، جنہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں ان کی ملاقات جوان شیل نامی خاتون سے ہو گئی، جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسٹیو جابز رکھا گیا۔ اسٹیو جابز ایپل کمپنی کا بانی تھا، لیکن یہ بچہ بغیر شادی کے پیدا ہوا تھا۔ دوستو، اس ملک کی معیشت بھی شدید متاثر ہو چکی تھی۔ شام کی جی ڈی پی اس وقت، لیکن آج اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر رات کے وقت سیٹلائٹ سے شام کو دیکھا جائے تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی صرف $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ یہ ملک دنیا کے ان خطوں میں شمار ہوتا ہے جہاں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے۔ دنیا کے مشہور ترین دریاؤں میں سے ایک دریائے فرات بھی یہیں سے گزرتا ہے، اور اس کا پانی ترکی سے ہو کر آتا ہے۔ یہ ملک کئی سالوں سے پابندیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ آج اس ملک کی کرنسی بھی انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 46 شامی پاؤنڈز کے برابر ہیں۔ چلیے اب ہم آپ کو دمشق میں موجود زیارات کرواتے ہیں۔ دوستو، دمشق اسلامی لحاظ سے انتہائی اہم شہر ہے۔ یہاں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین حاضری دینے آتے ہیں۔ اس علاقے کو زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر خواتین حجاب میں نظر آتی ہیں۔ یہاں حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں ایک اور تاریخی زیارت کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوجات مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے روضہ مبارک بھی دمشق میں ایک ہی مقام پر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ دمشق میں یزید ملعون کا دربار بھی موجود ہے۔ یہ وہی دربار ہے جہاں ایک زمانے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن آج یہ ایک مسجد ہے جسے اموی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گی۔ اسی مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی مدفون ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی اسی مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے۔ یہ وہی عظیم مسلم سپہ سالار تھے جن کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے دریافت ہونے والے حروف تہجی بھی شام میں ہی دریافت ہوئی تھی؟ دمشق سے 56 کلومیٹر دور مالولہ نامی ایک تاریخی علاقہ ہے، جہاں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی زبانی بولی جاتی ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ دمشق کے بعد شام کا سب سے تاریخی شہر حلب ہے، جسے انگریزی میں ایلیپو کہا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی سلطنت عثمانیہ کے دور کی نشانیاں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ رومن ایمپائر کے آثار قدیمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پالمیرا جا سکتے ہیں، جسے صحرا کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ مقام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی دمشق میں موجود ہے۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ یہ زیارت گاہ اہل بیت کی صبر و قربانی کی لازوال داستان یاد دلاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک شام کے شہر حمص میں موجود ہے، لیکن آج یہ شہر شدید تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔
دمشق میں ایک پہاڑی جبل قاسیون بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کئی انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، اسی وجہ سے یہ جگہ روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلامی لحاظ سے شام کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی طاقتیں اس کے حالات کو بہتر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس وقت بہت سے پاکستانی بھی شامی ایئرپورٹ پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی کہانی شام کی، ایک سرزمین جو تاریخی، ثقافت اور آزمائشوں سے بری ہوئی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ شام اور دنیا کے ہر متاثرہ خطے میں امن اور خوشحالی لوٹ آئے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔